جی ناظرین، کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی کے مطابق 5 فروری کشمیر ڈے کے موقع پر ورلڈ کشمیر فورم کے چیئرمین اور ممتاز سماجی رہنما حاجی محمد رفیق پردیسی کی قیادت میں مزار قائد تا کراچی تبت سینٹر سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر کمشنر کراچی اقبال میمن، سماجی رہنما حاجی محمد سلیم اور دیگر قائدین، کشمیری طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیری طلباء نے کشمیر کا ترانہ بھی پڑھا۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے۔ ورلڈ فورم کشمیر کے چیئرمین حاجی رفیق پردیسی نے مزار قائد پر حاضری کے دوران تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں اور آزاد کشمیر سے آئے ہوئے کشمیری طلباء میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھی تقسیم کیے اور آخر میں انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی کو خصوصی انٹرویو کے دوران کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جی ناظرین، آپ بھی ملاحظہ ایک سوال یہ کیجیے۔ پوچھنا تھا کہ آپ بین الاقوامی کے تحت آپ کو پتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اتنا جب اقوام متحدہ نہیں کر سکتی اتنا سب کچھ اتنے سارے ممالک مل کر، تو کیا پاکستان کی جو اتنی کاوشیں ہیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کی جو کاوش آج دیکھی ہم نے کہ آپ نے آج یہاں سے تبت سینٹر سے مزار قائد تک جو ریلی میں جو لوگوں نے شرکت کی، کہ آپ ہر کام کے اندر آگے ہوتے ہو، اس کے علاوہ بھی تو یہ جو اللہ عمل کس طرح ہم طے کریں گے آگے کا، کیونکہ ویسے بھی ہماری معاشی صورتحال دیکھو گرتی بھی اس وقت ہے، اور ہم کشمیر کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں اس وقت؟ دراصل اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے نا، یا یونائٹڈ نیشن ہے یا دوسرے لوگ ادارے ہیں نا، ان کو فوکس کر کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کہیں پہ بھی کورٹ میں بھی چلے جاؤ، اگر کوئی کام آپ کا رکتا ہے تو اگر جو تک فالو نہیں کرو گے آپ کورٹ میں جیت نہیں سکتے۔ آپ کو فالو ڈے بائی ڈے ایوری ٹائم آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسمارٹ وے میں فالو کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جس طرح ہم لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 75 سال میں ہم لوگ پہلے لوگ ہیں جو پرائیویٹ پیٹیشن لے کے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب ہیں، دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو وہ بھی ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور میں بھی اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں۔ تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ کام کو ٹیکنیک، ویسے تو لوگوں نے لڑائی جھگڑے سے تو کیا ہی کیا، اب ہم چاہ رہے ہیں قائد اعظم کے وے سے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم قانونی طریقے سے جائیں، قانونی طریقے سے ان سے بات کریں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کریں، ان سے کہیں کہ اس کام کو اب جس طرح سے آپ لوگوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا اس کو طے کر کے اس کو آزادی دلاؤ خدا کے لیے۔ یہ نہیں کہ بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی، بڑی اچھی پیش رفت ہے 75 سال کی تاریخ کے اندر کہ پہلی دفعہ جو پٹیشن دائر کی گئی، یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے، جس کے اندر آپ کی کاوشیں سر فہرست نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا۔ آج ہم لوگ جو پریشانی میں ہیں، پاکستان اتنا پیارا ملک ہے، یہ پریشان ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، تو ہم اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ پاکستان پھر سے نکل جائے گا، پاکستان کا نکلنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہم نے تو اس سے برے وقت بھی دیکھے اور اس برے وقت میں بھی پاکستان نکلا ہے، کام پاکستان آباد ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ آج تو یہاں پہ ہر آدمی مطلب اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ ہمارے تو کبھی کبھی چکر آتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ برباد گلستہ ہونے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، اب تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، تو پھر پاکستان کا حال کیا ہوگا؟ انشاءاللہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق پردیسی صاحب تھے ہمارے ساتھ۔ میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آج صبح بھی ہم نے 9 بجے گورنمنٹ آف سندھ کے حکم پر ریلی نکالی تھی، اور جس میں منسٹر صاحبان اور گورنمنٹ کے لوگ اور اسکول کے بچے، سول سوسائٹی سے لوگ سب شریک تھے، اور وہ واک اور یہ والا جو آج ابھی ریلی ہوئی ہے ورلڈ کشمیر فورم کی طرف سے چیئرمین حاجی رفیق پردیسی صاحب کی سربراہی میں، وہ اس لیے کہ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں، انڈینس کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انفنش ایجنڈا ہے۔ سلامتی کونسل جو کشمیر کے سلسلے میں ان کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ ہم نے یاد دلانی ہے۔ یہ 5 فروری کا دن ہم ہر سال اس لیے مناتے ہیں کہ ہم کشمیروں کو یہ فورم حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس ریلی سے اظہار خیال فرمائیں۔ حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کشمیر میں جس طرح سے حال ہو رہے ہیں، اتنی بڑی جیل شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ تقریباً میری نالج کے حساب سے 1,65,000 مسلمان وہاں پہ جیلوں میں بند ہیں، 1,65,000 گھر کے لوگ جیلوں میں بند ہوں۔
اس گھر کا کیا حال ہوگا جو بالکل بے قصور ہے بیچارے, اور ہم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے, صرف دعائیں کر سکتے. جب میں لاسٹ آزاد کشمیر گیا تھا تو وہاں پہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کشمیر وادی نیلم کرن کے سامنے انہوں نے انڈین کشمیر میں, جموں اینڈ کشمیر میں انہوں نے انڈیا کا جھنڈا لگا دیا. تو میں نے وہاں کے جو انچارج تھے پاکستان کی سائڈ, میں نے کہا انہوں نے لگا دیا تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولا ایسا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگانا چاہتے ہیں. بولے لگا لو آپ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اپروول بھی ہو گیا ہے. ابھی کمانڈر صاحب آئے تھے کچھ دنوں پہلے, ہم گئے تھے اسلام آباد میں ملنے کے لیے. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. وقت کی قلت ہے, مختصر بات کروں گا کہ صدیوں سے ہم ریلیاں نکالتے آ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں. علی وقار, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیوں کی کاوشیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی, ہمیں آزادی کیوں نہیں مل رہی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم نے اسلامی افکار کو چھوڑ دیا, اسلامی اشعار کو چھوڑ دیا, وہ جذبہ جہاد کو چھوڑ دیا. یاد کرو وہ شام کی فتوحات کہ جب ایک صحابی, صرف ایک صحابی جن کو قتل کیا گیا, میرے نبی نے لشکر تیار کر دیا, شام کو فتح کر دیا, کیسروں کسروں کو تباہ کر دیا, ان کی شہنشاہی کو ٹھکرا کے رکھ دیا. یہ تھا اسلام کا شعار. اور آج ہمارا ذکر کیا ہے؟ ہماری آزادی فقط نعروں تک محدود, ہماری آزادی فقط جلسوں تک محدود, ہماری آزادی فقط جلوسوں تک محدود. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی ملے تو میرے ساتھ چلو, میں تمہارے ساتھ چلوں گا, میں آگے چلوں گا, آپ سب پیچھے چلنا. اگر اتنے میری بات پہ یقین نہیں ہے تو ابھی چلو, ابھی سکوٹی بارڈر چلتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں, تو دیکھنا کشمیر آزاد کیسے ہوتا ہے. ایک عورت, صرف ایک عورت برے صغیر میں جس نے صدا لگائی, حجاج بن یوسف کہاں مر گئے ہو تم, تمہاری موجودگی میں میرا دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے. تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بیچ دیا, سندھ فتح ہو گیا, اسلام غالب آ گیا, صرف ایک عورت کی وجہ سے. لیکن آج ہزاروں مسلمان موجود ہیں, کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں, آزادی نہیں مل رہی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جذبہ جہاد کو چھوڑ دیا. اور ہم وہ نہیں کہ جو بات کر کے پیچھے ہٹ جائیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, اغرار کبھی ترک حمایت نہ کریں گے. ہم نہ شیخ, نہ ملا, نہ حاجی, نہ مصاحب, جو ہن نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. بس ان الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم ہیں صدیقی, ہم ہیں فاروقی, ہم ہیں عثمانی, ہم ہیں حیدری, ہم ہیں وہ دشمن کو للکار کر کہتے ہیں ختم کر ادھر آ, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں جوانوں کہہ کر رہے ہو, آواز لگاؤ ایسی کہ جو محمد بن مسلمہ نے لگائی. تو کہ کام بن اشرف یہودی جب اس کو آواز ہے, اس کو بولا تجارت کے لیے آنا ہے, باہر آؤ, تجارت کے لیے آنا ہے. تو اس کی بیوی تھی, بڑی صحیح تھی, اس نے کہا یہ جو آواز آ رہی ہے نا, یہ آواز تجارت والی نہیں لگ رہی, اس آواز سے تو خون بہ رہا ہے, یہ بات تو قدر کرنے والی لگ رہی ہے. تو تمہاری آوازوں کو کیا ہو گیا ہے؟ نعرہ لگاؤ ایسا کہ دشمن کے دل کانپ اٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزت کیسے بچائیں, مائیں روتی ہیں, بیٹی کا سوچ کے ہائے مائیں روتی ہیں. گھر بیٹا لوٹ نہ آئے مائیں روتی ہیں, گھر بیٹا لوٹ نہ آئے مائیں روتی ہیں. جب گھر آنگن لٹ جائے مائیں روتی ہیں. غم میں ڈوبی غیرت عورتوں کی لگے, غم میں ڈوبی غیرت عورتوں کی لگے. آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے, ہاں آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے. وہاں ظالم سروں کو چھوڑ کے قابض ہوتا ہے, درندے گھروں پہ چھوڑ کے قابض ہوتا ہے. معصوم نگاہیں پھوڑ کے قابض ہوتا ہے, معصوم نگاہیں پھوڑ کے قابض ہوتا ہے. دل کا کعبہ توڑ کے قابض ہوتا ہے. بابری مسجد کی مقبوضہ جگیر لگے, بابری مسجد کی مقبوضہ جگیر لگے. آج مجھے کچھ
ایسا میرا کشمیر لگے، ہاں آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے، ہاں آج مجھے کچھ ایسا میرا کشمیر لگے۔ ٹائم ہے نہیں تو چھوڑ دو، ہاں ٹائم ہے، بلا دو منٹ جلدی آ جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ